السلام علیکم ڈرامہ لورس، آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ مینٹور۔ آج ہم صرف ڈرامہ ریویو نہیں کرتے، ہم کرداروں کے اندر چھپی ہوئی انا، محبت، حسد اور کمزور رویوں کو سمجھتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے انگلش ڈرامہ ایپیسوڈ 52 کی۔ یہ ایک شادی کی تقریب سے شروع ہوتی ہے، لیکن ختم دلوں کے ٹوٹنے پر ہوتی ہے۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتی ہے کبھی کبھی انسان سب سے زیادہ شور خاموشی میں ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ہر سین کو جذباتی اور نفسیاتی انداز میں توڑیں گے، ہر کردار کی ذہنی کیفیت کو سمجھیں گے اور آخر میں اگلی قسط کے ممکنہ دھماکے کی پیش گوئی کریں گے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیے ہم اپنے ریویو کا آغاز کرتے ہیں۔ ریویو کا آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی اپڈیٹ فوراً ملتی رہے۔ تو چلیے اپنے ریویو کا آغاز کرتے ہیں۔ قسط کا آغاز ایک عام سا فیملی ڈنر رکھتا ہے۔ مریم کو بلایا جاتا ہے، آؤ اکٹھے کھانا کھاتے ہیں، لیکن اس جملے میں اپنائیت کم، رسمی پن زیادہ ہے۔ مریم کا جواب، مجھے بھوک نہیں ہے۔ یہ صرف کھانے سے انکار نہیں تھا، یہ اس رشتے کو دل سے قبول کرنے سے انکار تھا۔ یہاں تین جذبات ساتھ چل رہے ہیں: مریم کی دبی ہوئی تکلیف، شاویز کی چھپی ہوئی بے چینی اور خاندان کی مصنوعی خوشی۔ شاویز بھی موجود ہے، لیکن وہ شوہر کم، مجرم زیادہ لگ رہا ہے۔ یہاں رک کر سوچتے ہیں، کیا یہ شادی واقعی خوشیوں سے شروع ہوئی ہے یا صرف رسم پوری کی جا رہی ہے؟ انابیہ کی انٹری، پھر اچانک دروازہ کھلتا ہے اور انابیہ اندر آتی ہے۔ ہاتھ میں گلدستہ پھولوں کا ہوتا ہے، چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ ہوتی ہے اور انابیہ کی آنکھوں میں نمی ہوتی ہے۔
ظاہر نہیں کرنا چاہتی کہ وہ اندر سے ٹوٹی ہوئی ہے۔ وہ اپنے آپ کو مضبوط دکھانا چاہتی ہے۔ وہ اپنے اندر کی کمزوری کو باہر کسی اور کردار کے سامنے لانا نہیں چاہتی۔ وہ کہتی ہے، مجھے آپ کو دوبارہ مبارکباد دینی چاہیے۔ یہ الفاظ سادہ تھے لیکن لہجہ زخمی تھا۔ وہ اپنی محبت کو کسی اور کے نام ہوتا دیکھنے آئی تھی۔ یہ سوال بہت اہم ہے۔ کوئی لڑکی اپنی محبت کی شادی میں کیوں آتی ہے؟ کیا وہ کلوزر چاہتی ہے؟ کیا وہ خود کو مضبوط ثابت کرنا چاہتی ہے؟ یا وہ اندر سے ٹوٹ چکی تھی؟ انابیہ کا یہ قدم ایموشنلی سیلف ڈسٹرکٹیو تھا۔ وہ خود کو اذیت دے رہی تھی کیونکہ دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ انابیہ بے ہوش ہو چکی ہے۔ جب انابیہ بے ہوش ہوتی ہے، ڈاکٹر کہتی ہے یہ صرف اسٹریس ہے۔ لیکن ہم جانتے ہیں یہ صرف اسٹریس نہیں تھا، یہ تھا دل کا صدمہ۔ انا کی شکست اور محبت کا جنازہ۔ شاویز کا رد عمل سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے اس سین میں۔ وہ کہتا ہے وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، وہ مجھ سے دور نہیں رہ سکتی۔ یہ جملہ سن کر ایک لمحے کے لیے لگتا ہے کہ وہ کنسرنڈ ہے، لیکن حقیقت میں وہ اپنی اہمیت پر فخر کر رہا ہے۔ یہ محبت نہیں، یہ پوزیسیونیس ہے۔ اگلے سین میں شاویز محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ میں شاویز مکمل طور پر بے نقاب ہو جاتا ہے۔ وہ مریم سے نکاح کر چکا ہے، انابیہ سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے اور دونوں کو کھونا نہیں چاہتا۔ گاڑی والا سین اس قسط کا سب سے اہم موڑ تھا۔
وہ کہتا ہے اگر تم اس دن میری بات سن لیتی تو مجھے مریم سے شادی نہ کرنی پڑتی۔ یہ جملہ بہت ڈینجرس ہے۔ وہ اپنی غلطی قبول نہیں کرتا، وہ ذمہ داری انابیہ پر ڈال دیتا ہے۔ یہ گیس لائٹنگ کی واضح مثال ہے۔ آپ یہاں تفصیلی سیگمنٹ شامل کر سکتے ہیں۔ کیا محبت کے نام پر دھوکہ جائز ہے؟ مریم کی خاموشی۔ اگلے سین میں ہمیں دکھایا گیا ہے کہ مریم خاموشی میں کچھ سوچ رہی ہے۔ 52 قسط کی اصل طاقت مریم ہے۔ وہ زیادہ بول نہیں رہی لیکن سب کچھ آبزرو کر رہی ہے۔ جب وہ کہتی ہے یہ تو صرف پہلا سرپرائز تھا، تو اس جملے میں ایک وارننگ چھپی ہوئی ہے۔ مریم اب وکٹم نہیں رہی، وہ ایموشنلی ایوالو ہو رہی ہے۔ ممکن ہے وہ شاویز کو ایکسپوز کرے یا انابیہ کو آئینہ دکھائے یا خاموشی سے خود کو مضبوط بنا لے۔ کیسے ایک عورت درد سے طاقت میں تبدیل ہو جاتی ہے جب اس کو دنیا والے لوگ اتنا درد دیتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، تو وہ عورت اپنی کمزوریوں کو طاقت میں تبدیل کر دیتی ہے۔ یہی مریم نے کیا اس قسط میں، کیونکہ وہ اپنی کمزوری کو طاقت میں بدل رہی ہے تاکہ انابیہ اور شاویز، مریم اور شاویز کے رشتے میں انابیہ نہ آئے۔ لیکن انابیہ اپنی پوری کوشش کر رہی ہے کہ وہ مریم کو نقصان پہنچائے اور اس کی زندگی کو برباد اور تباہ کر دے۔ وہ مریم کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ یہ انابیہ کے الفاظ تھے۔ یہ قصہ ہمیں ایک بڑا سوال دیتی ہے۔ گاڑی میں شاویز کہتا ہے انابیہ سے، میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ اعتراف سن کر انابیہ کا دل پگھلتا ہے، لیکن سوال وہی ہے، اگر محبت صرف انابیہ سے ہے تو مریم سے نکاح کیوں؟ یہ ڈرامہ اخلاقی بحران میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ صرف ایک لو ٹرائی اینگل نہیں رہا۔ یہ ذمہ داری اور خواہش کی جنگ بن چکا ہے۔ یہ قصہ ہمیں ایک بڑا سوال دیتی ہے، کیا شادی صرف ذمہ داری ہے؟ جی نہیں، شادی ایک ذمہ داری نہیں ہے، شادی ایک بہت بڑا فرض ہے اور ذمہ داری بھی ہے۔ شادی میں دو لوگ ایک دوسرے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیتے ہیں۔ شادی میں
میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے، لیکن نکاح کا پاک رشتہ ان دونوں کے درمیان محبت، ان دونوں کے دلوں میں محبت کو ڈال دیتا ہے۔ اب ہمیں یہ سین دکھایا جا رہا ہے کہ شاویز اور مریم ابھی ایک دوسرے کے دل میں محبت نہیں رکھتے، لیکن نکاح کا پاک رشتہ ان دونوں کے درمیان، ان دونوں کے دلوں میں محبت کو ضرور بھر دے گا۔ اور انابیہ پوری کوشش کرے گی کہ وہ اس رشتے کو طلاق میں تبدیل کرتے ہیں، تاکہ مریم انابیہ کے راستے سے ہمیشہ کے لیے ہٹ جائے اور کوئی انابیہ کو نقصان نہ پہنچائے۔ انابیہ مریم سے بہت زیادہ انسیکیور ہے، کیونکہ مریم اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ وہ اب انابیہ کا ڈٹ کر سامنا کرتی ہے اور سوال کرتی ہے کہ اگر انابیہ نے شاویز اور مریم کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی تو مریم سے برا نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ ایک وارننگ تھی سیدھی، جو انابیہ کو پتہ ہے، اور انابیہ اس چیلنج کو قبول کرتی ہے۔ وہ پہلے گھر جا کر روتی ہے بہت، بعد میں شاویز کو بتاتی ہے کہ تم نے مریم سے نکاح کیوں کیا، تو شاویز خاموشی میں کچھ نہیں بتاتا۔ وہ کہتا ہے گھر آ کر کہ مریم کو کہ تم نے انابیہ کو میرے اور اپنے رشتے کے بارے میں بتایا، کیونکہ جب میں نے کہا تھا کہ میں خود صحیح وقت دیکھ کر انابیہ کو نکاح کے بارے میں بتاؤں گا۔ اور مریم پھر کہتی ہے میں نے آپ سے نکاح کر کے کوئی گناہ نہیں کیا جو چھپایا جائے، میں نے آپ سے نکاح کیا ہے، اور نکاح کرنا سنت بھی ہے اور فرض بھی۔ اگر آپ اس نکاح کو چھپانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچیں، وہ آپ کے لیے بہت پریشان ہیں۔ شاویز بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے اور مریم سے کہتا ہے اگر تم مجھے یا انابیہ کو الگ کرنا چاہتی ہو تو اس کے بارے میں سوچنا بھی مت، کیونکہ میں انابیہ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ یہ الفاظ مریم کا دل توڑ دیتے ہیں اور مریم بہت زیادہ روتی ہے۔ وہاں شاویز کی ماں کو بھی اس بات کا علم نہیں ہوتا، کیونکہ شاویز کی ماں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔
اور مریم سلطانہ آنٹی کا دھیان رکھتی ہیں تاکہ وہ شاویز کے دل میں جگہ بنا سکے اپنے لیے۔ لیکن وہاں شاویز انابیہ کے ساتھ ایک ڈنر پر جاتا ہے اور وہاں یہ کہتا ہے کہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں انابیہ، میں تمہیں کھو نہیں سکتا۔ پھر انابیہ کہتی ہے اگر تم مجھے کھو نہیں سکتے تو اب مجھ سے نکاح کر لو، شادی کر لو۔ شاویز سوچ میں پڑ جاتا ہے اور انابیہ کہتی ہے کیا ہوا، تم مجھ سے شادی نہیں کر سکتے، مجھ سے نکاح نہیں کر سکتے؟ پھر شاویز کہتا ہے نہیں، ایسی بات نہیں ہے انابیہ، میں اپنے ماں باپ سے اور اپنی بیوی سے اجازت لینا چاہتا ہوں۔ انابیہ کہتی ہے مگر جب آپ میرے گھر شادی کی بات کرنے آئیں تو اپنے والدین سے کہہ دیں کہ وہ مریم اور آپ کے رشتے کے بارے میں نہ بتائیں میرے والدین کو۔ اگر انہیں یہ پتہ چلا کہ وہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہے تو وہ میری شادی آپ سے نہیں ہونے دیں گے۔ اور انابیہ کا ایک اہم سوال شاویز سے یہ ہوتا ہے اگر آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو مریم کو طلاق دینی ہوگی، پھر میں آپ سے شادی کروں گی۔ شاویز گھر جا کر اپنی ماں سے یہ کہتا ہے کہ میں انابیہ سے نکاح کرنے لگا ہوں اور میں مریم کو طلاق دینے لگا ہوں۔ شاویز کی ماں کہتی ہے میں نے تم سے پہلے یہ شرط رکھی تھی کہ تمہاری شادی جب بھی انابیہ سے ہوگی جب تم مریم سے نکاح کرو گے، اگر تم مریم کو طلاق دو گے تو میں تمہاری شادی انابیہ سے نہیں ہونے دوں گی۔ یہ سن کر شاویز خاموش ہو جاتا ہے اور مریم یہ سن لیتی ہے چھپ کر یہ الفاظ کہ شاویز مجھے طلاق دے دے گا۔ وہ رونے لگتی ہے۔ لیکن یہاں کہانی کا اصل پہلو یہ ہے کہ اگر انابیہ کے والدین کو پتہ چلا کہ شاویز پہلے سے شادی شدہ ہے تو کہیں ایک قسط میں نیا طوفان نہ آ جائے، ایک ایسا طوفان جو سب کردار کی زندگی کو بدل دے گا، جو انابیہ کو مکمل طور پر توڑ دے گا، جو شاویز کی زندگی کو الجھنوں میں ڈال دے گا۔ جو مریم کی زندگی میں شاید خوشیوں کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ سارے وہ کردار ہیں جو اس وقت
ایک دوسرے سے جنگ لڑ رہے ہیں۔ مریم ہمیشہ انوسینٹ لگتی ہے، لیکن شاویز کہتا ہے اپنی ماں سے وہ بھولی بننے کا ناٹک کرتی ہے۔ وہ اندر سے بہت چالاک اور مکار نظر آتی ہے۔ شاویز کی ماں کہتی ہے بیٹا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، وہ لڑکی تو اتنی نیک، شریف اور خیال رکھنے والی ہے۔ یہ سن کر شاویز کہتا ہے آپ نے اس کا اصل چہرہ نہیں دیکھا، اس نے پہلے انابیہ کو میری زندگی سے نکالا، پھر مجھ پر الزام لگایا اور آپ نے اس الزام کی وجہ سے میرا نکاح مریم سے کر دیا۔ مریم یہ چاہتی تھی کہ وہ بڑے گھر میں اور سیکیور گھر میں پناہ لے، کیونکہ اس کی والدہ کا جب انتقال ہوا تو وہ اکیلی ادھر ادھر بھٹک رہی تھی، کیونکہ انابیہ کے والد شکیل احمد نے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ شاویز کہتا ہے آپ کے احساس اور دل کی نرمی کی وجہ سے آج مجھ سے میری محبت انابیہ بات نہیں کر رہی، میرا فون نہیں اٹھا رہی۔ صرف مریم کی وجہ سے، اور میں مریم کو پسند نہیں کرتا، میں مریم سے بہت نفرت کرتا ہوں۔ یہ الفاظ مریم کے لیے ناقابل برداشت تھے، لیکن 52 قسط میں اس نے یہ برداشت کیے، لیکن وہ روتی تھی مگر اسے چپ کرانے کے لیے وہاں کوئی موجود نہیں ہوتا تھا۔ شاویز کی ماں بھی اپنے بیٹے سے زیادہ پیار کرتی ہے، وہ اس کی خوشی انابیہ کو بھی اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتی ہے شاویز کی وجہ سے، لیکن اندر سے وہ راضی ہے کہ مریم ہی اس گھر کی بہو بنے۔ تو دوستو یہ ہمارا آج کی ویڈیو کا ریویو۔ یہ قصہ ہمیں ایک بڑا سوال دیتی ہے، کیا شادی سے ذمہ داری ہے؟ یہ محبت کے بغیر بھی نبھ سکتی ہے؟ ساؤتھ ایشیا معاشرے میں اکثر خاندانوں کا دباؤ، اناج اور معاشرتی عزت محبت پر بھاری پڑ جاتے ہیں۔ یہ ڈرامہ اسی حقیقت کو ایکسپوز کر رہا ہے۔ اگلی قسط میں ممکن ہے مریم کو سچ کا اندازہ ہو جائے، انابیہ کے گھر میں بڑا تنازع کھڑا ہو جائے، شاویز کی ماں شک کرنا شروع کر دے، یا کوئی بڑا راز سب کے سامنے آ جائے، اور سب سے اہم سوال، کیا شاویز کسی ایک کو چنے گا یا دونوں کو کھو دے گا؟ اگر آپ کو ہمارا یہ ڈیٹیلائڈ اور جذباتی ریویو پسند آیا ہو تو
ہمارے چینل ڈرامہ مینٹور کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ کس ملک سے ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کے خیال میں شبیہت کو کس کے ساتھ ہونا چاہیے، مریم یا انابیہ؟ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ تو دوستو، یہ تھا ہماری آج کی ویڈیو کا ریویو۔